بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب بھی کسی مشرک یا کافر بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو للکارا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے ایسے بادشاہوں کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کو اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنا تو دور، یہ بدبخت بادشاہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی حقیر مخلوق کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ نمرود نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لنگڑے اور کانڈے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کر دیا۔ ایسے ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے قہار نے کس طرح اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے لشکر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ سب آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایسے بہت سارے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے جن واقعات میں ایمان والوں کے ایمان کو مزید روشن اور منور کر دیا۔ یہ تمام تر واقعات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اب اس کائنات کے اندر ایسی ہستی آنے والی ہے جو اس کائنات کی حقیقی جان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورت نازل کر کے بیان فرمایا، جس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن اور حبشہ پر ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہہ تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی طاقتور تھا اور اس نے اپنے جنگوں کے زور پر بہت سارے علاقوں کو فتح کیا تھا۔ اس کی طاقت اور بہادری کے قصے ہر طرف مشہور تھے۔ انہی دنوں میں جب حج کا مہینہ آیا تو بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ابراہہ بہت پریشان ہوا کہ اتنے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ابراہہ کو بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ابراہہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس وقت ابراہہ کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ وہ اپنے علاقے یمن میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنائے گا تاکہ لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کے گرجا گھر میں آ کر عبادت کرے۔ یہ بدبخت یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے گرجا گھر کا طواف کرے اور یہیں پر حج کرے۔ اس طرح اس بدبخت نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے شہر میں ایک عظیم الشان گرجا گھر بنائے گا۔ پیارے دوستو، اس بدبخت نے اپنے شہر کے اندر ایک عظیم الشان اور خوبصورت گرجا گھر بنوا دیا اور کچھ لوگوں کو مکہ مکرمہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تاکہ مکہ مکرمہ کے لوگ یمن آ کر اس کے گرجا گھر کی زیارت کرے اور وہیں پر عبادت کرے۔ جب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ابراہہ نے سن کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کیا ہے تاکہ لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر وہاں جا کر عبادت کرے تو یہ بات مکہ والوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ خاص طور پر قبیلہ قریش کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ قبیلہ قریش کعبہ کا متولی تھا۔ قبیلہ قریش کے لوگ ابراہہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھے۔ ایک روز قریش کے قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر صنع کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے وہاں پہنچ کر رات گرجا گھر میں گزاری اور اس شخص نے اس گرجا گھر میں پیشاب اور پاخانہ کر کے اس گرجا گھر کو آلودہ کر دیا اور اس کے ایک طرف آگ لگا دی۔ پیارے دوستو، جب اس بات کا ابراہہ کو پتہ چلا کہ اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔
ابراہا نے اپنی فوج کو اسی وقت حکم دیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے جو ہاتھیوں پر مشتمل ہو۔ اس دور میں ہاتھیوں کے لشکر کو ایک خطرناک لشکر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر اگر کسی بھی ملک پر حملہ کرتا تو اس ملک کے لوگ خوف کے مارے ہار مان لیتے۔ چنانچہ ابراہا کا ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ ابراہا اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ لوگ بھی ابراہا کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کو تیار ہو گئے۔ ابراہا کا یہ خطرناک لشکر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے ابراہا کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کا لشکر بہت بڑا اور طاقتور تھا، لہٰذا وہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس طرح جب ابراہا نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بہت کمزور ہیں اور ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس وقت اس ظالم بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ تب تمام لوگوں کے جانوروں کو قبضے میں لے لیا گیا، اور ان جانوروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ کعبہ کے متولی تھے، ان کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نہایت ہی روبدار اور پروکار شخصیت کے انسان تھے۔ جب حضرت عبد المطلب ابراہا کے پاس آئے، ابراہا نے جب ان کی شخصیت کو دیکھا تو ان کے بہت زیادہ تعظیم کی اور ان کے آنے کا سبب پوچھا۔ ابراہا حضرت عبد المطلب کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کعبہ کے سردار اور مکہ کے متولی تھے۔ ابراہا دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ اب یہ میرے سامنے زاروں قطار روئیں گے اور معافی مانگیں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر مکہ مکرمہ کو مت گراؤ۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ابراہا سے کیا کہا؟ آپ فرمانے لگے کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہا ان کی یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہوا اور ان سے کہنے لگا، میں تو تمہارے گھر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس مقام ہے، لیکن آپ کعبہ کے متولی ہونے کے باوجود اس کے متعلق کچھ بھی بات نہیں کر رہے اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبد المطلب نے بہت ہی پیاری اور ابراہا کے لیے حیران کن بات کی، اے ابراہا، میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا، مجھے کوئی ڈر اور پرواہ نہیں۔ ابراہا یہ جواب سن کر غرور سے مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ آج خانہ کعبہ کو میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا پائے گا، آج میں کعبہ کو گرا کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ابراہا نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور حضرت عبد المطلب کچھ کہے بغیر واپس اپنے اونٹ لے کر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب واپس آ کر قریش والوں سے فرمانے لگے، تم لوگ اپنا ساز و سامان لے کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ اپنا سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے۔ اس وقت صرف حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں اکیلے موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر یہ دعا مانگنے لگے، یا رب العالمین، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس طرح حضرت عبد المطلب رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر ابراہا نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاؤ اور کعبہ کو گرا دو۔ پیارے دوستو، جب ابراہا کی فوج ہاتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آگے بڑھنے لگی تو تمام ہاتھیوں کا سردار جس پر ابراہا سوار تھا، جس کا نام محمود تھا، وہ ہاتھی وہیں پر رک گیا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔
جب اس ہاتھی کو دائیں بائیں یا واپس یمن کی طرف چلاتے تو وہ ہاتھی چلنے لگ جاتا، اور جب اس کو مکہ مکرمہ کی طرف آگے چلاتے تو وہ ہاتھی وہیں پر رک جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے اپنی فوج کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ فوج ایک چھوٹے سے پرندے ابابیلوں پر مشتمل تھی، جن کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری اور پاؤں میں 2 کنکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوج پر کنکریاں برسانے شروع کر دی، جس کی وجہ سے ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ تعالیٰ کا ایسا قہر و غضب تھا کہ یہ کنکریاں پتھر بن کر ان پر برسی۔ جب یہ کنکری کسی آدمی کے سر پر لگتی تو اس آدمی اور ہاتھی کے جسم کو چیرتے ہوئے نکل جاتی، جس کی وجہ سے وہ آدمی اور ہاتھی دونوں ہلاک ہو جاتے۔ ابابیلوں کے پاس جتنی بھی کنکریاں تھیں، ان تمام کنکریوں پر ان تمام لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا جن کنکریوں سے انہوں نے ہلاک ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جس کنکری پر جس شخص کا نام لکھا ہوتا وہ اسی کو جا کر لگتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی فوج نے ابرہہ کی فوج پر حملہ کیا تو ابرہہ کی تمام فوج ہلاک ہو گئی، اور ان میں سے کوئی آدمی بھی زندہ نہ بچا، اور سب کے سب ابرہہ اور اس کی فوج اس قدر ہلاک ہوئی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ پر اپنا قہر و غضب نازل فرمایا اور اس کو اس کے لشکر سمیت نیست و نابود کر دیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر مکہ مکرمہ کی قدر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئے، اور اس سال کو عرب کے اندر عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے، اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔